السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ناظرین، اس وقت پاکستان کے لیے ایک اور خزیمت کا سامنا ہے۔ ایک خزیمت تو پاکستان میں موجود پاکستان تحریک انصاف کے حامیوں کی وجہ سے ہے، لیکن بیرون ملک بھی یہی جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت زیادہ پریشانی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، جس میں شہباز گل ہے، جس میں زلفی بخاری ہے، جس میں بیلجیم والی ایک باجی ہیں جو بڑے نعرے لگاتی ہیں عمران خان کے حق میں، جس میں وہ جو ایک چھوٹا سا ٹڈا سا وہ جو شایان ہے، اس کا جسم جسہ دیکھو تو اس میں کچھ ہے نہیں، جان نہیں، باتیں وہ اتنی بڑی بڑی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر، یہ تمام بھگوڑے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں تو کچھ نہیں کر سکتے اور وہاں بیٹھ کے جناب برقے مارتے ہیں۔ تو یہ تمام لوگ پاکستان کے لیے اس وقت بڑا پریشانی کا بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ وقاص ولانا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ وقاص، یہ کیا قسم سے پاکستان تحریک انصاف نے کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ یہاں پر اپنا منجن بیچتے ہیں اور پھر جو باہر ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ باہر منجن بیچ رہے ہوتے ہیں، الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے۔ آپ نے اس برطانوی خسرے کا ذکر کیا ہے، شایان۔ کون سے والے خسرے کا؟ برطانوی خسرا بڑے ہیں نا؟ نہیں، وہ چلو میں خسری کہہ دیتا ہوں، برطانوی خسرا۔ اچھا، یہ شایان جو ہے، اور مزے کی بات ہے، میں نے کل ایک بندے کی پوسٹ دیکھی، مجھے بہت پسند آئی۔ آپ کو پتہ ہے رشی سونک جو ان کا پرائم منسٹر تھا، انڈیا نے اپنے ایک مڈل کلاس کو انڈیا نے برطانیہ میں ایکسپورٹ کیا اینڈ ہی بیکیم پرائم منسٹر، اور ہم نے ایک برطانوی خسرا شایان کی شکل میں ایکسپورٹ کر دیا، جو ہمارا کوئی بھی باعزت شہری، مہذب شہری، پولیٹیشین، ججز، جرنیل، کوئی بھی ایکس وائی زی جاتا ہے تو وہ وہاں پر جو ہے اپنی منجی ٹھکواتا ہے۔ اصل میں مجھے لگتا ہے کہ آج کل یہ یاد ہے نا، جب نواسی واپس آ گیا تھا تو یہ میکڈونلڈ میں جاب کرنا شروع کر گیا تھا، آج کل اس نے کھیروں کا کاروبار شروع کر دیا۔ یہ دن کو کھیرے بیچتا ہے، رات کو لیتا ہے، میرا مطلب خریدتا ہے رات کو، اور دن کو یہ بیچتا ہے۔ تو یہ کھیروں کا کاروبار اس کا آج کل، تو اس کو نا کوئی، لیکن اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے جو اس کو چین نہیں لینے دے رہی؟ اتنی اپنی بےزتی کرواتا ہے اور پھر بھی اس کو عقل نہیں ہے، اور میں یہ دیکھتی ہوں اس کی اہلیت کیا ہے، اس کی قابلیت کیا ہے، نتھنگ ایٹ آل، تو پھر بھی یہ اتنا اچھل اچھل کے جو ہے وہ ناچ رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ واحد بچہ ہے جس کے ماں باپ بھی کہتے ہیں کہ ساڈا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں، اس کو کوئی مرد کا بچہ بھی ٹکرا نہیں ہے، اس کو یہ خسرے کو جس دن کوئی مرد کا بچہ ٹکر گیا نا، تو جو آپ کہہ رہی ہیں اس کے اندر کیا چیز ہے جو اسے اچھال رہی ہے، وہ کیڑا نکال دے گا۔ وہ اصل میں وہاں پر تھوڑی جمہوریت ہے اور وہاں پر تھوڑے حقوق ہے۔ شایان، اگر تم لاہور میں ہوتے اور ماڈل ٹاؤن یا پھر جاتی عمرہ کے سامنے جاتے تو روزانہ تمہاری تشریف جو ہے وہ لال ہوئی ہوتی۔ میں اب صحیح بتا رہا ہوں، یارہ پھنس رہی ہیں یار، یہ شکر کرے یار، روزانہ 2 نفل پڑھ کے سویا کرے۔ وقاص کے ساتھ جب بھی میں پوڈ کاسٹ کرتی ہوں نا، قسم سے بعض اوقات تو مجھے ایسے ہی کرنا پڑتا ہے۔ وقاص از سو بلنٹ، بٹ اینی ہاؤ کنٹینیو۔ بلنٹ والی کیا بات ہے؟ ابھی مجھے وقاص ہم لوگ جب ڈسکس کر رہے تھے، پولیس کے پاس اتنا، میں نے کہا یار میں نے یوتھیا لفظ نہیں استعمال کرنا، مجھے نہیں اچھا لگتا۔ اس نے کہا نہیں، وہ ہے یوتھیے، وہ ہے یوتھیے، وہ ہے قوم یوتھ۔ بھائی نہیں، تو اب شایان جو ہے وہ یوتھیا نہیں، وہ یوتھنا نہیں ہے، یوتھنی ہے، وہ خسری ہے بیسیکلی۔ اس نے اپنا حلیہ، اس کا گیٹ اپ دیکھیں اور اس کی زبان دیکھیں، اور خدا دا خوف کر یہ لکھ لو شایان، آج سے 5 7 10 سال بعد جو تم اپنا فیوچر ضائع کر رہے ہو، گلی محلوں میں کتوں کی طرح، برطانیہ کی گلی محلوں میں کتوں کی طرح بھونکتا ہے یار، جہاں پر کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے، اور بندہ وہاں پر ایک بالکل ایک روڈ پہ جانے والی سڑک کے اوپر گاڑی بنا ہوا ہے کہ جو بھاگی جا رہی ہے، وہاں پر بیٹھ کر یہ ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ خدا کا خوف کرے، اینو زہر دے دو یا اینو لگتا چاہیے خودکشی کر لے، اتنا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے۔ بچوں کی صنم جاوید کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، صنم جاوید بہت معتبر ہے اس کے مقابلے، اور توبہ، اگر میں نے بول دیا بہت معتبر ہے، اس کے مقابلے میں معتبر ہے، حالانکہ میں اسے کہتا ہوں کہ وہ جاہل ہے اور ابو جاہل کی نسل ہے، تو یہ مجھے لگتا ہے ابو جاہل سے بھی کوئی بڑا ہوتا تو یہ اس کی نسل ہوتا۔ They both hail from the same species. سیریسلی میں نے کہا they both hail from the same species، ایک ہی سپیشیز سے ان کا تعلق ہے دونوں کا۔ ہاں، یہ گٹر کی پیداوار ہے۔ وہ کتوں کی پیداوار؟ یہ تھوڑا سا زیادہ گندا گٹر ہوگا۔ اچھا، یہ جو شایان ہے یہ تھوڑا سا گندا زیادہ گٹر ہوگا، وہ بھی گٹر ہی ہے، تو یہ گٹر سے پیدا ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔
تو اب میں وہ آپ خاتون ہے تو میں اس طرح مجھے نا ڈر بھی لگ رہا ہے, اور مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ورنہ میں یہاں پہ آج آپ کو بتاتا کہ یہ کیسے پیدا ہوئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا دیکھیں ایک اور چیز وکاس, امپورٹنٹ چیز اگر ہم دیکھیں تو یہ تو سارا جو ہم نے پہلے کانورسیشن کی اس کو ہم ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں, لیکن ہم دوسری طرف دیکھیں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر میں بھی موجود لوگوں میں نا اختلافات ہو جاتے ہیں, لیکن آپ اپنا پیٹ ہر ایک کے آگے ننگا نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف یہ ایسے بے شرم اور بغیرت لوگ ہیں کہ یہ اپنا پیٹ جو ایک تو یہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں, اور پھر یہ اپنا پیٹ سب کے آگے ننگا کرتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اندرون ملک بھی ان لوگوں کی وجہ سے کس قدر انتشار اور پرابلمس جو ہیں وہ آ رہی ہیں, اور یہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے, وہ چاہے SCO سمٹ ہو یا اس طرح کے مطلب چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ ہو, کچھ بھی ہو, دے ڈونٹ لیٹ اینی سنگل اوکیزن کہ وہ صحیح طریقے سے ہو جائے. اور اگر ہم پاکستان سے باہر بھی, اب جس طرح نواز شریف صاحب باہر گئے ہیں یا قاضی فائز عیسیٰ صاحب باہر گئے ہیں, اور جس طریقے سے ان کو بینچر جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے, یعنی ایک بڑی پاکستان کی تاریخ میں, ہسٹری میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر موجود ہمارے ہی, کیونکہ پاکستان سے ان کا تعلق ہے, چاہے یہ برطانوی نژاد ہیں تو, لیکن یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ پاکستان کا نام جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. وہ اس میں شاہین سبائی بھی ہے. نہیں اس کا میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو, اس کی الگ کہانی ہے, اس کی میں بتاتا ہوں. اس کی کیا کہانی ہے وہ بتاتا ہوں ابھی, ذرا مجھے شایان کی منجی تو ٹھوک لینے دیں. اچھا ٹھیک ہے نا. منجی اس کی اس طرح آپ نے بڑا مہذب طریقے سے بولا کہ پیٹ ننگا کر لیتے ہیں. پیٹ ننگا کرنے کے لیے آپ کو قمیض اتارنی پڑتی ہے, یہ اپنی شلواریں بھی اتار لیتے ہیں. یہ اتنے بے غیرت ہیں, ان کو کوئی حیا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں تھی شلوار لا کے موڈے تے رکھ لی, یعنی اس کو عزت بے عزتی ذلت کا رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان کی خواتین جس کو کہتے ہیں اپنی خاتون کو وہ برقعے میں ڈال کر, اور اس کی خاتون جو کہ بشرا بی بی بقول افشاں لطیف کے میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, وہ ہم جنس پرست ہے, بچیوں کے دل کھاتی ہے, وہ بڑی معتبر بنی ہوئی ہے. وہ کوئی فرشتہ ہے, جیسے وہ ان کے لیے کوئی صحیفہ آسمان سے اتری ہوئی ہے. اور لوگوں کی اب کل نہ بشرا بی بی آ رہی ہیں, اس طرح چل کے آ رہی ہیں, وہ باڈی گارڈ بڑی اس کو پروٹوکول دے رہے ہیں کہ بشرا کو کہیں ہاتھ نہ لگ جائے, کہیں ہمارا موڈا نہ لگ جائے. اور ساتھ وہ ان کی ہر جلسے کے اندر جو ٹسوے بہاتی ہے, مجھے اس کا نام بھول گیا, نام یاد کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, وہ خاتون اس کے ساتھ چل رہی ہے اور اس کے اوپر وہ چڑھ گیا. مطلب اس کی عزت نہیں ہے. آپ خاتون ہیں, آپ کے ساتھ بھی میں اٹیچ لگوں یا موڈا مار کے آپ کو جاؤں, آپ کی بھی اتنی رسپیکٹ ہے جتنی میری بہن, بیٹی, ماں یا بشرا بی بی کی ہے, اتنی آپ کی رسپیکٹ ہے. تو ان کے لیے صرف اور صرف بشرا بی بی کی رسپیکٹ ہے, باقی ساری خواتین جو ہیں وہ ان کے لیے پروسٹیٹیوٹس ہیں. تمام چیزیں یہ من گھڑت ہے, پریکٹیکلٹی ان سے کوئی تعلق نہیں. جس کی اتنی عزت اور حیا ہو نا, وہ پہلے شوہر کو چھوڑ کے اور اس کی موجودگی میں دوسرا افیئر کو کوئی نہیں چلاتی. وہ تمام افیئر سے ہی پھر شادی تک بات پہنچی نا. تو جن میں تھوڑی سی بھی شرم حیا غیرت ہونا, وہ اس قسم کے کام ہمارے معاشرے میں تو یہ ہمارے معاشرے میں کم از کم یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں. اور آپ نے کیونکہ اب بشرا بی بی کا تذکرہ کری تھی, آپ نے ایک بڑا اچھا انٹرویو بشرا بی بی کا کیا, میں دیکھ رہی تھی. تھمز اپ اینڈ ہیٹس آف ٹو یو. اور جو آپ کے ساتھ بشرا بی بی تھیں, وہ میں تو حیران ہوں آپ بشرا بی بی کو اپنے پوڈ کاسٹ میں لے کیسے آئے, اور جو آپ نے سوال ان سے پوچھے. لیکن ایک اور چیز کہ جس طریقے سے بشرا بی بی بھگوڑا بنی اور پنجاب نہیں آئی بلکہ KPK میں چلی گئی, دس از آل ویری اسٹانشنگ. اور ایک اور بات یہ دیکھیں کہ ایک سوال میرا وکاس آپ سے بھی ہے اور اپنے تمام دیکھنے والوں سے بھی ہے کہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگانے والوں سے بھی ایکچولی میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ سیاسی قیادت کے خلاف غداری کے ٹرینڈ چلانے والی, توشہ خانہ کے تحائف ان کو چوری کرنے والی, اس سب کے ساتھ ساتھ اپنی کرپٹ ترین سہیلی فرا گوگی کے ذریعے پنجاب کا خزانہ لوٹنے والی, اور نہ صرف پنجاب کا خزانہ لوٹنے والی بلکہ یہاں پر بیوروکریسی اور افسران کے تبادلے کروا کے اپنی جیبوں میں پیسے بٹورنے والی اس پنکی پیڑنی کو جب یہ KPK گئی ہے تو کروڑوں روپے کا پروٹوکول کس چکر میں ملا ہے, کس چکر میں, ذرا آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ اس میں ایڈ کر دیں خاور مانیکا کو دھوکہ دینے والی, اپنے بچوں کو چھوڑنے والی, اپنے شوہر کی موجودگی میں اسے کمرے سے نکال کر خان صاحب کے ساتھ رنگ رنگلیاں منانے والی, یہ سارے کریڈٹ گوز ٹو بشرا بی بی. تو یہ بھی ذرا ایڈ کر دیں. یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے اب بتائیں کہ اس کو اس کس چکر میں پروٹوکول جو ہے وہ ملا ہے. کنجراں نو کنجری پروٹوکول دیندے نے. اچھا, ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੰਡਾਪੁਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੋ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਨਸ਼ਈ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ.
ایک نشئی مرشد ہے اور دوسرا خود نشئی ہے, چرسی بھنگی شرابی کبابی زانی سارا کچھ وہاں بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے یہ بتائیں, آپ کو تو بشرا بی بی کے پروٹوکول کے پورا اعتراض ہے. پروٹوکول ساری دنیا لے رہی ہے, پاکستان بیچارہ نا, پاکستان کے لوگ بیچارے ٹیکس کے پیسے دیتے ہیں, سڑکوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں, ان کے شایان شان پروٹوکولز گزرتے ہیں. مجھے بتائیں یہ صنم جاوید کی کیا کارکردگی ہے؟ بکواس کرنا. پاکستان تحریک انصاف میں ایک چیز بہت آپ کو کامن ملے گی, جس کی زبان جتنی گندی اور کسمیلی ہوگی نا, جو جتنی گھٹیا زبان استعمال کرے گا, اس کو اتنا بڑا عہدہ جو ہے نا وہ تفویض کیا جائے گا. اب وہ جو بکواس کرنے کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس کی بکواس اور اس کے ریاست کے ایک اہم ادارے جناح ہاؤس جو قائد اعظم کی پراپرٹی, کور کمانڈر کا گھر, وہاں پر حملہ آور ہونا اور حملہ آور کرنا, اشتعال کرنا اور اشتعال دلانا, یہ اس کا قصور تھا, یہ اس کا جرم تھا. دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر, امریکہ سے لے کر برطانیہ میں بھی, آپ برطانیہ میں احتجاج کرتے ہیں, ایون فیلڈ کے سامنے احتجاج کرتے ہیں, ایون فیلڈ کو ہاتھ لگا کے دکھائیں, نواز شریف پیچھے رہ جائے گا, اس کی حکومت ان کی بیپ. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اگر آپ کے ریاستی ادارے کے اوپر چڑھ دوڑے ہیں تو ہم کیا انہیں پیمپر لگاتے, ہم انہیں کہتے چلو چلو میری پیالی شنم ہے, سنم بے وفا, وہ والا گانے گاتے, فوجی گانے گاتے کہ سنم بے وفا. انہوں نے پھر اس کی بے وفائی جو اس نے وطن کے ساتھ کی, اس کا اسے صلہ دیا, وہ اس کو مل گیا, اس کی ضمانت ہوئی. میں نہیں یہ کہتا کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, دل تو میرا کہتا ہے کہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ان کا کلا کامہ کرنا چاہیے تھا, مگر قانون کے مطابق ہوئی. پھر چلے گئی وہ پشاور میں. اب پشاور میں وہ بیٹھی ہوئی ہے, کے پی کے ہاؤس اور سی ایم کا جو سارا پروٹوکول ہے وہ لے رہی ہے, انجوائے کر رہی ہے, اس کے علاوہ بھی اور کچھ بہت لے رہی ہے وہ. تو یہ ساری چیزیں وہ وہاں پر وہ بیٹھ کر, اب وہ کس حیثیت میں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بکواس کرو, سیدھا کے پی کے میں جاؤ, آپ کو پروٹوکول ملے گا. اچھا ایک اور چیز, یہ بات کہی جا رہی ہے اور دس از لائک آئی تھنک ویری مچ ٹرو کہ بشرا بی بی جو ہے, میرا تو بی بی کہنے کو بھی نہیں دل کرتا ہے, جو بشرا پنکی پیڑنی ہے, یہ کسی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف سے یہ باہر آ گئی ہے, دوسری طرف سے عمران خان کی دونوں بہنیں بھی باہر آ گئی ہیں. اب یہ دیکھنا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, تو اب آپ یہ دیکھنا کہ پارٹی کی کمان کون سنبھالے گا. ایک تو یہ کہ یہ بشرا پنکی پیڑنی جو ہے یہ وہاں پر بیٹھ کے جو ہے پارٹی کو کنٹرول کر رہی ہوگی, کے پی کے سے کوشش کرے گی, اور اسی لمحے ہی عمران خان کی بہنیں, اور خاص طور پہ وہ سلائیوں والی وہ جو جادوگرنی بہن ہے علیمہ خان, اس کو بھی انہوں نے ساتھ کر دیا. ان کی تو آپس میں ویسے ہی نہیں بنتی. تو یہ تو میرے خیال میں ابھی پاکستان تحریک انصاف میں ایک فارورڈ بلاک تو ویسے بننا تھا, اور اس کے لیے شاہ محمود قریشی بھی تیار ہے, عارف علوی بھی تیار ہے. اس کو کون دیکھے گا کہ پارٹی میں پالیسی کس کی چلے گی, یہ بھی ذرا بتانا. پارٹی میں پالیسی, پارٹی ہے ہی نہیں تو پالیسی کیا چلنی ہے, یہ چونچو کا مربع ہے. بس مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ریاست نے کیوں برداشت کیا ہوا ہے. ریاست جمہوریت پسند ہے تو اس لیے ریاست نے رکھا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ بشرا بی بی جو ہے اس کا جو پورا ایک وہ تھا, پورا اس نے جو جال بچھایا تھا, تو وہ یہی تھا کہ ایٹ دی اینڈ جو ہے میں اس کو کروں گی, آکوپائی کروں گی. آپ انڈین موویز کو دیکھ لیں, ایک سیزن تھا جس میں لیڈی سی ایم اس طرح کر کے کوئی سیزن تھا, تو اس کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں دکھائی تھیں. ایٹ دی اینڈ جو تھی وہ خاتون جس کو پاور گریڈی تھی, وہ اپنے ہسبینڈ کو مروا دیتی ہے. تو یہ بیسیکلی میں نے اس سے بشرا بی بی سے سوال پوچھا نا, میں نے کہا کہ تسی بھی باہر آ گئے, نندا بھی باہر آ گئیاں, تو منڈا ساڑا تسی اندر ٹھکواتا ہے. تو آگے اس نے کہا وہ تو ٹھوکتا ٹھکواتا رہا ساری عمر, تو اب اس کی ٹھکری ہے. تو یہ اس لیے ہے کیونکہ میرے موکلوں نے کہا تھا جتنی زیادہ ٹھکے گی اتنا یہ اوپر جائے گا اور پھر دوبارہ وزیر اعظم بنے گا. تو وہ تو بیسیکلی سمجھ رہی ہے کہ یہ شاید نیلسن منڈیلا بنے, لیکن اصل میں وہ یہ چاہ رہی ہے کہ یہ ٹھک جاوے. اور اس کے بعد کون ہے بشرا بی بی ہے. بشرا بی بی کون ہے؟ جادوگرنی ہے. بشرا بی بی نے وش میں کرنا, اور آپ کو پتہ ہے اس نے ادھر بیٹھ کے مجھے وش میں کر لیا. تب نہیں مجھے پتا چلا جب میں نے اس کے وقاص ایک چیز دیکھو, اتنے اس کے موکل پہنچے ہوئے ہوتے تو آج عمران خان جیل میں ہوتا, تو یہاں تو اس نے اپنے موکلوں کے ذریعے جان بوجھ کے اس کو جیل میں رکھوایا کہ یہ باہر اب مزید نہیں, وہ موکل جیل میں نہیں جا سکتے, وہاں پولیس والے ہوتے ہیں. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. تو دوسری بات رہی, آپ کو پتہ ہے فواد چودھری
وہ ان کے اوپر کیا بول رہا ہے, اس کا ٹویٹر تو چیک کریں 2-4 دن سے. اچھا وہ واپسی کے پر توڑ رہا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ واپسی آپ کو لگتا ہو جائے گی, کیونکہ ابھی میں آتے ہوئے خبر پڑھ رہی تھی کہ جیل کے اندر عمران خان نے سلمان اکرم راجہ اور فیصل چودھری جو فواد چودھری کا بھائی ہے ان کی صلح کروا دی ہے, اور ساتھ میں انہوں نے کہا ہے کہ فواد چودھری جو ہے نا وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جو ہے نا وہ بیان بازی سے گریز کرے. تو آپ کو لگتا ہے کہ something is going on and something is cooking and soon we will be seeing فواد چودھری back into پاکستان تحریک انصاف؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, فواد چودھری کے اوپر بات کرتا ہوں. اس نے پہلے رؤف حسن کو باسٹرڈ بولا میرے خیال سے, آپ دیکھ لیں ٹویٹس میں, اور پھر اس کے بعد اس نے اس کو بولا سلمان اکرم کو راجہ جو ہے اس کو اس نے بولا, اس نے کوئی بیان دیا ہوا تھا تو اس نے ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ 1970 کی جیل لگا کر کوئی بڑا وکیل نہیں بن سکتا. تو نیچے میں نے ٹویٹ کیا, میں نے رپلائی کیا, میں نے کہا کہ انسانہ دا نام رکھ کے ڈبو انسان نہیں بن سکتا. تو اس کی بیگم نے ٹویٹ کی ہوئی تھی فواد چودھری اینڈ دا پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر عمران خان یہ واک کر رہے ہیں, تو اس نے لکھا ہوا تھا انشاءاللہ یہ دوبارہ آئے گا. تو ایک بندے نے اوپر لکھا ہوا تھا یعنی پھر تو دوبارہ چاہنی ہے کہ تیرا خصم جڑا ہے نا وہ ایک باری پھر اندر جاوے. تو یہ بیسیکلی فواد چودھری سے بڑے قابل احترام ہے, اور سونر انشاءاللہ میں ان کا یہاں انٹرویو بھی کرنے والا ہوں. لیکن ایک بات میں ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. تو آپ کو انٹرویو دے دیں گے؟ نہیں میں بتا دیتا ہوں نا کہ یہ وہ ڈڈو ہیں, یہ دریائی یہ سمندر میں رہے ہیں مشرف سے لے کر, پھر یہ دریا میں آئے, پھر اس کے بعد نہر میں آئے, اب یہ گٹر کے اندر ہیں, اور گٹر سے دوبارہ یہ سمندر میں جانا چاہ رہے ہیں. اچھا تو ایسے ڈڈو کو نا دوبارہ سمندر ایکسیپٹ نہیں کرے گا. یہ وہ ڈڈو ہے واپس نہیں آئے گا, یہ وہ ڈڈو ہے, یہ وہ ڈڈو ہے جو سمندر سے ہوتا ہوا, کیونکہ یہاں سے پہاڑوں سے پانی جاتا ہے سمندر میں, یہ سمندر ہی واپس جڑے نے نا یہ پہاڑوں سے جاندے جاندے رستے نا گٹر سے پھس گئے نے. ہوں گٹر دا ڈڈو کہہ رہا ہے کہ میں نے سمندر دوبارہ ایکسیپٹ کرے. دس از ناٹ پاسبل. یہ اس سے زیادہ ایکسپلین میں آپ کو نا فواد چودھری صاحب کے بارے میں نہیں کر سکتا. فواد چودھری صاحب معذرت, تسی ساڈے نال انٹرویو کرنا ہے, لیکن میں تمہیں دس رہا کہ ڈڈو بننا چھڈو, ویل مچھلی بننے کی کوشش کرو. لوٹا بھی بننا چھوڑے, کہ ساری جان کی پارٹیاں گھوم کے تو آپ پاکستان تحریک انصاف کا سگا بن رہا ہے, وہ بھی جب پارٹی پہ ایک وقت آیا تو چھوڑ کے بھاگ. یہ میں نہیں بات کر رہا, یہ بیسیکلی یہ ایک بات ایک سچ کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب, ایک بات سچ کر رہے ہیں, اور وہ بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوبر مامے لگتے ہیں, یہ چاچے لگتے ہیں. یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے انہوں نے, یوٹیوبرز مامے لگتے ہیں, ساری خدمت تو ہم نے کی ہے. غلط. یہ حماد اظہر, مراد سعید, وہ جو بیپ کر دینا یار, وہ جو جس نے نیشنل اسمبلی توڑی تھی, کیا نام ہے, سوری, قاسم سور دی شکل والا, چھوٹی ہے کاٹ دو نا تو وہ ہے وہ. تو اب وہ ادھر ہیوسٹن میں بیٹھ کے تقریریں کر رہا ہے, اوورسیز بنا ہوا ہے. اور بھائی یہ یوٹیوبرز ولاگرز ہی ہیں جن کی وجہ سے آپ کی پارٹی تھوڑی بہت ہے. اگر یہ لوگ نہ ہوتے, آپ لوگ تو عہدوں میں حلف لینے کے لیے پارٹیز میں آتے ہیں. تو فواد چودھری صاحب یہ بات آپ کی غلط ہے کہ یہ یوٹیوبرز مامے لگتے ہیں. بھائی وہ مامے نہیں, وہ بہنوئی بنے ہوئے ہیں پارٹی کے. آپ جو ہیں چھوڑو چلو آگے چلو. نہیں وہ قابل احترام آدمی ہے, میرے لیے نہیں. اچھا آپ کے لیے بھی کوئی بات قابل احترام نہیں ہوتی؟ نہیں تھوڑا بہت ہے قابل احترام, ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ سے, 2 باتیں میری رہ گئی ہیں, اس پہ بھی دوسری بات پر بھی آؤں گی, کیونکہ اظہر مشوانی جو ان کا تمام گالم گلوچ بریگیڈ کو رن کرتا ہے نا, اس پہ ایک ریپ کا الزام لگ رہا ہے, اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر سے ہی لگ رہا ہے, تو وہ اس پر بھی میں آؤں گی. لیکن اس سے پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جس چیز پر ہاتھ رکھتی ہیں اس کا پٹھا بیٹھ جاتا ہے اور ان کے برے دن شروع ہو جاتے ہیں؟ اب یہ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عمران خان بیسیکلی وہ لوڈو کی گیم میں 99 پر بیٹھا ہوا سانپ ہے, جس کی نحوست کسی بھی بندے کو نا فرش سے عرش سے فرش تک جو ہے وہ پہنچا سکتی ہے. اب آپ یہ دیکھو کہ جسٹس منصور علی شاہ, کہ ان کا لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے, لیکن انہوں نے ان کو اتنا کنٹروورشل بنایا کہ اب وہ جو ہے وہ چیف جسٹس بن نہیں سکا. ٹھیک ہے, آگے آئیو. دوسری بات اب یہ دیکھو کہ ایک گولڈ سمتھ کی الیکشن مہم عمران خان چلاتا ہے اور گولڈ سمتھ وہ الیکشن ہار جاتا ہے. اس سے آگے آئیں زیک گولڈ سمتھ کی میں بات کر رہی ہوں. اچھا جی, اس کے آگے آئیں مہاتیر محمد کو جدت سے بھرپور ملیشیا کا بانی کہا جاتا ہے, اور لوگ وہاں اس کو پوچھتے تھے, مہاتیر محمد کو ملیشیا میں لوگ پوچھتے تھے. بس پھر ایک دن اس کے ساتھ اس نے تصویر ایسی کھنچوائی کہ مہاتیر انتخابات میں شکست سے ایسا دوچار ہوا اور خود کو سیاست سے
علیحدہ کر لیا. اچھا پھر آگے آ جائیں, یہاں پر بھی کہانی ختم نہیں ہوئی. رشیا کے دورے پر گیا اور 24 گھنٹے بعد رشیا اور یوکرین کی جنگ چھڑ گئی. اچھا آگے آ جائیں. امریکن دورے میں ٹرمپ کی تعریف کی اور کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آیا ہوں, اور ٹرمپ جو تھا وہ اگلی ٹرم ہی ہار گیا, بعد میں گرفتار بھی ہو گیا. اچھا کشمیریوں کی عمران خان نے حمایت کی اور اسی کے دور میں انڈیا نے کشمیر پر قبضہ کر لیا. ٹھیک ہے. اب اچھا یہاں پہ بھی بات نہیں ختم ہوئی. سری لنکا گیا, وہاں کہا کہ جی صدر کا مہنگائی سے فارمولا, وہاں کے صدر سے, سری لنکا کے صدر سے میں مہنگائی کا فارمولا لے کر آیا ہوں, اور کچھ عرصے کے بعد سری لنکا کیا ہوا, ڈیفالٹ ہو گیا, دیوالیہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ نحوست اتنی بری ہے. پھر حافظ نعیم کراچی کی بلدیاتی الیکشن میں عسکریتی امیدوار تھے, اس نے جا کے, عمران خان نے جا کے ان سے ملاقات کی, اور پھر مرتضی وہاب وہ میئر بن گیا. اچھا نوجوت سنگھ سدھو کے ساتھ اس نے تصویر اتروائی اور اس کے بڑے گیت گایا کرتا تھا, اس کو 2 سال قید ہو گئی. آگے آ جائیں, یہاں پہ بھی بات نہیں ختم ہوئی. کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے مجیب الرحمان کے حق میں کافی پوسٹ آئی تھیں, اور سکوت ڈھاکہ کو لے کر, جس میں مجیب الرحمان کا انہوں نے اس میں ساتھ دیا تھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا, اور اس کے بعد اس کو انڈیا میں پناہ لینی پڑی. اچھا ایک اور چیز, جنرل فیض کی سر عام تعریف کی تو وہ بیچارہ پاکستانی تاریخ کا پہلا ڈی جی آئی ایس آئی بن گیا, جس کا اس وقت کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو اب یہ جس چیز کا بیڑا غرق کروانا ہونا, اس سے عمران خان کی حمایت کروا لو. ایک چیز آپ بھول گئی ہیں. ہاں جی, یہ خاور مانکا کے گھر گیا, وہ بیچارہ رنڈوا ہو گیا. یار یہ سب سے عام چیز ہے. یہ خاور مانکا کے گھر گیا, اس کو رنڈوا کر گیا. ہاں یہ دیکھ لیں. تو جس چیز کا آپ نے ستیہ ناش کروانا اور بیڑا غرق کروانا ہونا, عمران خان کو کہو بھئی آؤ اس کی حمایت کر لو. یہ میں I agree with you. بس لیکن سب سے سیانے کون ہیں؟ آکسفورڈ یونیورسٹی والے, جنہوں نے چانسلر سے ٹھڈا مار کے باہر نکالا. ہاں جی, انہوں نے پتہ لگ گیا کہ ساڈی یونیورسٹی نا گورنمنٹ کھوتی ہے اسکول بن جانی ہے. پنجاب کے اندر ہوتا ہے نا گورنمنٹ کھوتی ہے اسکول, تو آکسفورڈ کو اس نے گورنمنٹ کھوتی ہے اسکول بنا دینا تھا. وہ سیانے رہے ہیں, انہوں نے نکال دیا. اچھا ایک تو آپ اس طرح کریں نا پاکستانیوں, میرے ریاست کے علم بردارو, اور تسی اینو اڈیالہ چو کڈو, اڈیالہ دی ریٹنگ بھی گھٹ جانی ہے, اس کو نکالو یہاں سے, پاکستان بہتر ہو جائے گا. نکال کیوں نہیں رہے؟ کیوں نہیں نکال رہے؟ آپ بتا دیں کیوں نہیں نکال رہے. آپ بتائیں کیوں نہیں نکال رہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں نہیں نکالا جا رہا؟ وہ ایک عورت بڑی خوبصورت لگ رہی ہو, تو نہیں کوئی بندہ کو خوبصورت لگ رہا ہو, ہم فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ وہ پتہ نہیں آئی لائنر سے لے کے ادھر کوئی تل لگا دیتی ہیں. وہ جڑا تل ہوں نا کالا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نظر نہ لگے. تو اس کلنک کے ٹیکے کو ہم نے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کو نظر نہ لگے. ٹھیک ہے نا, ایک کلنک دا ٹیکا ہے بیسیکلی, اس لیے رکھا ہوا میرا خیال ہے. زبردست, یہ تو آپ نے بڑی اچھی بات کی. اچھا جی ایک آخری چیز اس کی طرف آ کے پھر اس کو ذرا وائنڈ اپ کرتے ہیں آج کے, کہ اظہر مشوانی پہ الزام لگ رہا ہے کہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کی ایک اپنی ہی عورت ہے جس کا اس نے ریپ کیا, اور اس کو ایک ہوٹل میں بلایا, اور اس کا نام فرحت بتایا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے, اظہر مشوانی نے کہا میں تمہاری عمران خان سے ملاقات کرواؤں گا, اور اس ملاقات کے بہانے اس کا ریپ کر دیا. اب آپ یہ سوچیں کہ ان کے ہی اپنے ایک وہ تھے, کیا مرحوم نعیم, کیا نام تھا ان کا, نعیم جن کا انتقال ہو گیا ہے, نعیم صاحب کراچی والے, ہاں وہ پورا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. ان پہ بھی یہ الزام لگتے تھے اڈلٹری کے, باقی پوری جماعت پہ بھی لگتے ہیں, عمران خان پہ بھی لگتے تھے, اسی لیے میں جو چلا گیا اس کے اللہ رحم کرے, گناہ بخشے. اور اب آپ یہ دیکھو کہ اظہر مشوانی پہ بھی الزام لگ رہا ہے. تو اظہر مشوانی کے لیے تو آپ اس طرح کہہ رہی ہیں کہ بڑا بڑا لیڈر ہے. نہیں لیڈر نہیں ہے, بٹ یہ پوری پارٹی کا آوے کا میرا یار تھا, میرا بیسیکلی ایک وقت میں یار بھی تھا, اور تب مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ اتنے بڑے کن ذہن یوتھی ہیں. تو یہ سی ایم ہاؤس میں بزدار کے ہاؤس میں جو ہاؤس کہہ رہا ہوں آفس سے سیدھا آگے جائیں, رائٹ ٹرن لیں, پھر تھوڑا لیفٹ ٹرن لیں, تو اس کا ایک کمرہ آتا تھا نکر میں. اس نکر کے کمرے میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ نکرے نہیں لاندہ ہوئے گا. تو وہاں پر بیٹھ کر یہ بیسیکلی جن کو گلی میں کتا نہیں پوچھتا تھا, گھر میں دوسری دفعہ سالن نہیں دیتے تھے, جن کی گھر میں محلے میں جن کی گاؤں میں اظہر مشوانی کا ذرا بیک گراؤنڈ چیک کر لیں, ان کی کتے والی اوقات نہیں تھی ان سارے بغیرت یوتھیوں کی.
یہ سارے جو ایم پی ایز یا جو معاون خصوصی اور پتہ نہیں کتنے ترجمان تھے, 36 ضلع تھے اور 36 ہی ترجمان فوکل پرسن تھے بزدار کے, ان سب بغیرتوں کا ایک ہی مشن تھا, وہ تھا عورت. اور آپ کہہ رہی ہیں ریپ, اور اس پارٹی میں ریپ شیپ نہیں ہوتا. ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں, تھوڑی سی لو دا بیلٹ ہو جائے گی, لیکن خیر, وہ ڈونٹ پکڑا ہوا تھا صنم جاوید نے, اور ڈونٹ گول ہوتا ہے اور مطلب کہ وہ سوراخ ہوتا ہے, تو ایک بندہ کہہ رہا تھا چل جھوٹی. تو خیر, تو بیسیکلی یہ وہ لوگ ہیں, نہیں میں یہ ٹویٹر پہ چل رہا, اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی ان کی 2014 میں ناجائز طور پر سیاسی پیدائش ہوئی ہے ڈی چوک میں. تو ڈی چوک پر سیاسی ناجائز پیدا ہونے والے لوگ وہاں پر کیوں جاتے تھے؟ عمران خان کی گرفتاری سے پہلے جو زمان پارک کے باہر میلہ لگا ہوتا تھا اور رات تک وہ میلے لگے رہتے تھے, تو اس کا رزلٹ بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں نا. ایک میڈیکل اسٹور والا تھا, کہتا کہ ساڈا کاروبار بڑا چنگا ہو گیا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا وہ دھرنا ہو رہا ہے نا, تو جڑا بھی دھرنے جانا ہے پہلے ساڈے کو جانا ہے, ہو کے جانا ہے. اب آپ سمجھ گئی ہوں گی. تو بیسیکلی اس طرح اگر وہ دھرنے ہوتے رہے ہیں وہاں پر, تو آپ مجھے کہہ رہی ہیں ریپ ہو گیا, اس کے اوپر الزام لگ گیا. ڈزنٹ میٹر. ایون وہ درانی صاحب تھے نا جو آج کل غائب ہو گئے ہیں, جو اس کے سیاسی ترجمان بھی تھے, معاونین خصوصی تھے درانی صاحب, وہ ٹویٹر کے اوپر جو ان کی بڑی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ تھی, اس کے ساتھ آپ نے اس کی رنگریلیاں نہیں دیکھی تھی؟ دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ بالکل. بس So this is the end of the story. بس آپ مجھے بتا رہی ہے ریپ نہیں ہوا. یہ بیسیکلی ان کا کلچر یہ ہے. میرے خیال میں یہ دیکھیں, وہ اگر ریپ ہوا بھی ہوگا نا, وہ ریپ نہیں ہوگا, شاید اب اس کو ریپ کا نام دیا جا رہا ہو. لوگ اپنے میوچول کنسنٹ سے, یہ بعض اوقات میوچول کنسنٹ سے بھی کرتے ہیں, اور پھر یہ پارٹی کے اپنے اندر اختلافات ہو جاتے ہیں نا, تو وہ کسی کو گندا, یہ ان کا کلچر ہے. تو ریپ تو وہ ہوتا ہے نا کہ جہاں پر کلچر نہ ہو اور ایک بندہ جابر ہو اور آ کے اس نے زیادتی کر دی ہے, تو اس کے اوپر ہم آواز اٹھائیں. ہم تو بیسیکلی ان کے گند کو ایکسپوز کرتے ہیں, ایک گند نکلتا نہیں. میں نے آپ کو کیا بولا, یہ ساری گٹر کی پیداوار ہے, یہ گٹر کے ڈڈو ہیں, ٹیں ٹیں کرتے ہیں, اور یہ گٹر کے اندر گندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اسی گند کو تو دل میں قرآن رکھنے والے حافظ صاحب نے صاف کرنے کے لیے علم اٹھایا ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ سارا وہ ڈنڈا جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور یہ گند صاف ہوگا. یہ دیکھیں نا, سوشل ویلیو زیرو, نارم زیرو, اخلاقیات زیرو, معاشرے کے اندر رواداری زیرو, گھر میں احترام زیرو, رشتہ داریوں میں نفرت, دوستوں میں نفرت, بہنوں میں نفرت, بھائیوں میں نفرت, باپ بیٹے کے, بیٹا باپ کے نافرمان ہے. یہ سب کچھ دست و گریبان کس نے کیا؟ اسی کلچر نے کیا. اور یہ زانی کلچر, یہ زانی لیڈر سے لے کر نیچے بغیرت یوتھیے تک, یہ سارا جو زانی کلچر ہے, یہ نحوست ہے. یہ قوم لوط تیار ہو رہی ہے کہ پی کے میں, اور یہاں پر بھی اس قوم لوط کو جو تیار ہو رہی ہے, اس کو ایک ہی بندہ ٹھیک کر سکتا ہے, اور وہ وہی ہوگا جس نے قرآن پاک دل میں رکھا ہوا ہو, اور جس نے قرآن پاک کو پڑھا ہو, جس کو پتا ہو کہ اللہ کا نظام کیا کہتا ہے. ان کو سنسار کرو. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ وقاص فلانا میرے ساتھ موجود تھے. اپنا فیڈ بیک آج کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.